السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سعدیہ یعقوب کے قلم سے تحریر کردہ ناول 13 ہو جاؤں کی قسط نمبر 4۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ ماما پاپا کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ ایسا؟ پہلے بھی تو دیکھ لیا نا آپ نے میری شادی کا انجام، اب پھر سے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں شادی کر لوں؟ ابھی تو دائم کو گزرے 1 سال بھی نہیں ہوا۔ میں نے نہیں کرنی شادی، میں اپنی پڑھائی پر توجہ دینا چاہتی ہوں۔ پلیز آپ لوگ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ان کے سامنے بیٹھی ان کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ شادی لفظ سے ہی ڈری ہوئی تھی۔ پہلے جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ اس کا دائم سے کوئی عشق و محبت والا چکر نہیں تھا، پر بحیثیت دوست دائم اسے بہت عزیز تھا۔ دوسرا لوگوں نے اسے منحوس قرار دے دیا تھا۔ وہ لوگوں کے رویے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، پل میں کسی کو بھی منحوس اور کسی کو خوش قسمت ٹھہرا دیتے ہیں۔ وہ کسی پر بات کرنے اور تانا دینے سے پہلے یہ نہیں سوچتے کہ ان کی اس بات پر اگلے پر کیا گزرتی ہے۔ وہ اپنی بات کہتے ہیں اور اپنی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی رضا سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں اپنی جگہ سے ہل سکتا۔ وہ ڈرتی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ پھر وہی سب کچھ نہ ہو جائے جو پہلے ہوا تھا۔ بیٹا، ہم تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہے ہیں، ہم تمہارا برا تو نہیں چاہتے نا؟ ویسے بھی تمہارے انکل اور آنٹی نے بڑی چاہ سے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ وہ تم سے بالکل ہماری طرح محبت کرتے ہیں، یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ تم اس گھر میں خوش رہو گی، اس کے پاپا نے اسے پیار سے سمجھایا۔ پاپا، مانتی ہوں آپ میرے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی پتا ہے مجھے کہ انکل آنٹی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں بھی آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں، پر میں اپنے دل کا کیا کروں؟ میرا دل نہیں مان رہا۔ اس نے نم آنکھوں میں بے بسی لیے اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ میری جان، اپنے دل کو سمجھاؤ، یہ رشتہ تمہارے حق میں بہت بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ بانو بیگم نے اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ آپ لوگ پلیز مجھے کچھ ٹائم دے دیں سوچنے کے لیے، پلیز۔ سوچو، ضرور سوچو میری بچی۔ اس کے پاپا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ السلام علیکم۔ آنے والے نے اسے سلام کیا۔ وہ اپنی کمرے میں بیٹھی کسی مریض کی فائل دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہاؤس جاب مکمل ہو گئی تھی، اب مستقل طور پر احسان صاحب کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے اپنی نظروں کا رخ آنے والے کی طرف کیا، اور اسے دیکھ کر اسے اس بار بھی اس پر غصہ ہی آیا تھا۔ جی فرمائیں۔ اس نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، پر پھر بھی اس کا لہجہ کافی سخت تھا جو مقابل نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ جی بیٹھیں۔ اس کی اجازت دینے پر وہ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنے مخصوص حلیے میں وائٹ لیب کوٹ پہنے، حجاب کیے اور چہرے پر ماسک لگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ جتنا وہ دیکھنے میں سخت نظر آتا تھا، اس کا لہجہ اس کے بالکل الٹ تھا۔ وہ بہت نرم لہجے میں عین سے مخاطب تھا۔ اب پتہ نہیں کہ لہجہ اس کی ذات کا حصہ تھا یا پھر اس کا یہ نرم لہجہ اور انداز صرف عین کے لیے ہی تھا۔ یہ تو وہی جانتا تھا یا پھر اللہ۔ میں یہاں آپ کی بات سننے کے لیے نہیں بلکہ مریضوں کا علاج کرنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ عین کا لہجہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ اپنے مرض کے علاج کے لیے ہی تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ وہ عین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے مخاطب تھا۔ بتائیں، کیا مرض لاحق ہو گیا؟ مجھے محبت ہو گئی ہے آپ سے۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ عین غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ مسٹر خان، آپ ہوش میں تو ہیں؟ یہ کیا بکواس کی ہے آپ نے؟ عین نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کر ہی کہہ رہا ہوں۔ وہ اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ ہاسپٹل آیا تھا، یہاں میں نے آپ کو دیکھا۔ آپ کا یہ پروکار سا انداز، آپ کے بولنے کا انداز، آپ میں عجیب سی کشش ہے۔ میں آپ کو سوچے بنا رہ ہی نہیں پایا۔ پھر میں نے احسان صاحب کے گھر آپ کی ایک جھلک دیکھی، اور آپ کی ایک وہ جھلک جو مجھے آپ کا دیوانہ کر گئی۔ میں رہ ہی نہیں پایا اور آ گیا آپ کے پاس اپنے دل کی بات کہنے۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ خان صاحب؟ کچھ شرم و حیا سے کام لیں۔ آپ شادی شدہ ہیں، ایک بچے کے باپ بننے والے ہیں۔ آپ کی بیوی تو مجھ سے بھی پیاری ہے۔ مجھے چھوڑ کر اپنی بیوی پر دھیان دیں، یہ آپ کی اور میرے حق میں اچھا ہوگا۔ اگر آپ نے اب ایک اور لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ چلے جائیں یہاں سے، ورنہ میں کچھ کر گزروں گی۔ وہ غصے کی زیادتی سے کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے شادی اپنی مرضی اور پسند سے کی ہے، پر مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اب اس میں کیا قصور ہے؟ وہ اس کے اتنے برے رویے پر بھی بڑے تحمل سے اس سے بات کر رہا تھا۔ اللہ، کتنا ڈھیٹ انسان ہے، عین نے دل میں سوچا۔
آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے، صرف اٹریکشن ہے۔ کچھ دنوں میں آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا میرے بارے میں۔ چلے فرض کیا آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو میں کیا کروں؟ یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ بات تحمل مزاج عین کا میٹر گھما گئی تھی۔ اس نے سیدھے ہاتھ کا زوردار تماچا اس کے منہ پر چڑھ دیا تھا۔ آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ آپ منہ اٹھا کر میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے اور شادی کی آفر کریں گے، اور میں خوشی خوشی ہاں کر دوں گی۔ آخر کو آپ ٹھہرے امیر کبیر انسان، آپ سے شادی کرنے سے کون سی لڑکی انکار کرے گی؟ آپ یہی سوچ کر یہاں آئے ہیں نا؟ تو کان کھول کر سن لیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ مجھے محبت لفظ پر یقین نہیں ہے۔ آپ کو محبت صرف اپنے محرم سے ہی ہو تو یہی آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جائیں یہاں سے، اپنی بیوی کا خیال رکھیں۔ وہ گھر بیٹھی آپ کے لیے، آپ کے بچے کے لیے تکلیف سہ رہی ہے، اور آپ یہاں مجھ سے اظہار محبت کر رہی ہیں۔ ان کو یہ پتہ چلا تو یہ بات وہ سہ نہیں پائیں گی۔ عورت کبھی بھی اپنے شوہر کی کسی اور کے ساتھ شراکت برداشت نہیں کرتی۔ سنبھل جائیں، ابھی وقت ہے آپ کے پاس۔ بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ کو پچھتانے کا موقع بھی نہ ملے۔ یہ جو محبت مجھ پر جتا رہی ہیں نا، اپنی بیوی پر جتائیں۔ آپ کے اس عمل سے اللہ خوش ہوگا۔ مجھ سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ جائیں، اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی جئیں اور بھول جائیں مجھے۔ عین نے شروع غصے سے پر آخر میں اسے تحمل سے سمجھایا۔ میں نے آپ سے محبت بالکل سچی کی ہے۔ اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میں ایسا ہی کروں گا، پر زندگی میں کبھی آپ کا ارادہ بدلے یا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ اس پر ایک آخری نگاہ ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عین اپنی کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ اپنا ماسک اتار کر اس نے سائڈ پر رکھ دیا۔ اللہ، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں کیا؟ کیا دیکھنا باقی ہے ابھی میری زندگی میں؟ رحم کریں مجھ گنہگار پر۔ وہ ٹیبل پر سر ٹکا کر رو دی۔ اس سے زندگی نے بہت دفعہ ایسے امتحان لیے تھے جو اس کے بس کی بات نہیں تھی، پر وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح ہمت سے کام لیتے ہوئے ہر امتحان سے نکل ہی آتی تھی۔ آج بھی وہ زندگی کے اس امتحان میں کامیاب رہی تھی۔ اس نے غلط راہ چننے کے بجائے سیدھی راہ ہی چنی تھی۔ وہ کسی کا گھر اجاڑنے کا باعث نہیں بنی تھی۔ ایک امتحان مسلسل، کبھی بے تحاشا خوشیاں، کبھی غم کی شب مسلسل، کبھی ساتھ ہو سبھی کا، کبھی ہو جائیں اکیلے، کبھی ہو اداسی پل پل، کبھی کہے مسلسل، کبھی ساتھ دوستوں کا، کبھی محفلوں میں رونق، کبھی بھیڑ میں بھی تنہا، کبھی خاموشی مسلسل، کبھی اپنوں سے لڑائی، کبھی ہو جائے جدائی، کبھی بات بھی نہ کرنا، کبھی گفتگو مسلسل۔ نور، تمہاری آنٹی آ رہی ہیں تم سے ملنے۔ انہوں نے اپنے کمرے میں بیٹھی نور کو اطلاع دی۔ ماما، وہ کیوں آ رہی ہیں؟ اس نے اپنی کتابیں سائڈ پر کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا پتا وہ کیوں آ رہی ہیں؟ مجھے انہوں نے فون کر کے کہا کہ وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے آپ سے رشتے کے بارے میں پوچھا ہوگا، ہے نا؟ ہاں، انہوں نے پوچھا تھا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ وہی جو تم نے کہا ہے، میں نے وہی ان کو بتا دیا ہے۔ بس پھر وہ یہی بات کریں گے مجھ سے؟ نور نے اندازہ لگایا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ نور، تم تو اس طرح کر رہی ہو جیسے وہ پہلی بار تم ان سے مل رہی ہو، یا وہ پہلی بار ہمارے گھر آ رہی ہیں۔ چپ کر کے اپنی پڑھائی کرو، جب وہ آئیں گی میں تمہیں بتا دوں گی۔ ان کے کہنے پر نور چپ ہو گئی اور اپنی ساری توجہ اپنی کتابوں کی طرف مبذول کر لی۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھی ہستی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ انہوں نے نور کو گرم جوشی سے گلے لگایا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں میری گڑیا، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ بانو بیگم اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ بیٹا، ہم نے تمہارا رشتہ مانگا ہے اپنے بڑے بیٹے کے لیے، تمہیں پتہ ہی ہوگا۔ جی، نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں کوئی فورس کرنے نہیں آئی، تم میری بیٹی ہو، تمہارا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا، پر تمہیں اپنی بہو بنانا میری اور تمہارے انکل کی دلی خواہش ہے۔ ہم تو کب کا تمہیں اپنی بہو بنا چکے ہوتے اگر تمہارا دائم سے نکاح نہ ہوا ہوتا۔ دائم سے تمہارے نکاح کی وجہ سے ہم نے اپنے دل کی خواہش اپنے دل میں ہی رہنے دی۔ دائم کا اس دنیا سے جانا تمہارے لیے اور ہم سب کے لیے بہت دکھ کا باعث ہے، پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس دنیا میں ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ شاید اللہ چاہتا تھا کہ تم ہمارے گھر کی بہو بنو، اس لیے اس نے دائم کو اپنے پاس بلا لیا۔ تمہیں بہو بنانا ہماری خواہش ہے، پر تم میرے بیٹے کی بھی چاہو۔ جب اس نے میرے سے تمہارے ساتھ شادی کی بات کی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ وہ بہت چاہتا ہے تمہیں، وہ بھی بچپن سے۔
میری گڑیا، میری ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا میں آپ کو سچے دل سے چاہنے والے اور آپ کی قدر کرنے والے بہت کم ملتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا مل جائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اسے سنبھال کر اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ میرے بیٹے کی اور ہماری چاہ پوری کرنا تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے، تمہیں ہمارے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم میری بیٹی ہو اور میری بیٹی ہی رہو گی۔ آگے تم جو بھی فیصلہ کرو تمہاری مرضی۔ اگر تم نا میں بھی جواب دو گے تو مجھے پھر بھی برا نہیں لگے گا، کیونکہ جتنا مجھے اپنا بیٹا عزیز ہے اتنی ہی تم بھی عزیز ہو، میرے لیے تم دونوں ہی برابر ہو۔ انہوں نے نور کو ساتھ لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ وہ چپ چاپ ان کے ساتھ لگی بیٹھی رہی۔ ہو گئی آپ کی باتیں؟ بانو بیگم نے ٹرے اٹھا کر لاؤنج میں داخل ہوئیں۔ ہاں جی، ہو گئی باتیں، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ نور بھی ان سے الگ ہو کر بیٹھ گئی اور ان کو چائے دی۔ کچھ دیر میں وہ وہاں بیٹھی بانو بیگم سے باتیں کرتی رہی، پھر اپنے گھر چلی گئیں۔ این بیٹا، کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم ہاسپٹل سے آتے ہی کمرے میں بند ہو گئی ہو۔ انہوں نے لیٹی ہوئی این کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ جی پاپا، میں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی تھی اور سر میں درد بھی تھا، اس لیے لیٹ گئی۔ اس نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے جھوٹ سے کام لیا۔ وہ ان کو کیا بتاتی اس کے ساتھ آج کیا ہوا ہے، وہ اندر سے کتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ وہ اپنی حالت ان پر ظاہر کر کے ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اپنا ہر غم اب اپنے اندر جذب کرنے اور خود ہی سہنے کا ہنر سیکھ گئی تھی۔ وہ پہلے سے بہت بدل گئی تھی۔ پہلے والی این اور اب والی این میں بہت فرق تھا۔ وہ ان کے سینے پر سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ آپ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جائیں، کچھ دیر۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وہ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادی میں کھو گئی۔ این، کچھ دیر انہوں نے اس کا سر اٹھا کر دیکھا تو وہ سو چکی تھی۔ انہوں نے احتیاط سے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ میں سب جانتا ہوں میری جان، تم پر کب کیا گزرتی ہے۔ باپ ہوں میں تمہارا، تمہارے ہر انداز سے واقف ہوں۔ ضرور آج کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس نے تمہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ اللہ تمہیں صبر اور حوصلہ دے میری بیٹی۔ اس کی پیشانی چومتے اور اس پر کمفرٹر ڈالتے ہوئے وہ اس کے کمرے سے نکل گئی۔ این نرم طبیعت اور نرم گفتار کے مالک ایک خوبصورت اور خوب سیرت لڑکی تھی، اسی لیے اس سے جو بھی ملتا تھا وہ اس سے دوبارہ بات کرنے اور ملنے کا خواہش مند رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ مرد ذات سے دور ہی رہی تھی۔ خود کو ہمیشہ ڈھانپ کر رکھنے والی این پر نور چہرے کی مالک تھی۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ تم سے دوسرے کتنا خوش ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد موجود ہر رشتے کو ہر ممکن حد تک خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی، اس لیے تو وہ ہر کسی کی ہر دل عزیز ہستی تھی۔ اللہ کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ زندگی میں اس کو بھی بہت سی مشکلیں سہنی پڑتی تھیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے یہ روایت کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ وہ اپنے رب کی ہر بات کو، ہر حکم کو ہر ممکن حد تک پورا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے آج تک جو بھی مانگا تھا وہ اپنے اللہ سے ہی مانگا تھا۔ اگر کبھی اس کے منہ سے کوئی شکوہ نکل بھی جاتا تھا، وہ فوراً سے بیشتر اللہ سے معافی مانگ لیا کرتی تھی۔ وہ اپنے اندر صبر پیدا کرنے کی کوشش میں تھی۔ اب وہ کس حد تک اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی کہ تو اوپر والا ہی خوب جانتا تھا۔ ماما، پاپا، آپ لوگ ہاں کر دیں اس رشتے کے لیے۔ اس نے آخر کار ہاں کر ہی دی۔ پچھلی بار کی طرح اس نے اس بار بھی اپنے رب کی رضا اور اپنے والدین کی رضا کی خاطر ہاں کر دی۔ ہمیشہ خوش رہو میری بیٹی، اس کے پاپا نے اس کو ساتھ لگایا۔ دیکھنا تم کتنا خوش رہو گی، تمہیں دنیا کی ہر خوشی ملے گی انشاءاللہ۔ اس کی ماما نے بھی اسے خوشی سے گلے لگایا۔ وہ بہت خوش تھیں کہ ان کی بیٹی کا گھر بس جائے گا۔ ان کی بیٹی کو اتنے چاہنے والے لوگ مل رہے تھے، ان کا خوش ہونا تو بنتا تھا۔
ورنہ اس کے بیوہ ہونے کے بعد جس طرح طرح کے لوگوں کا رویہ وہ دیکھ رہی تھی انہیں وہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ہر دعا میں اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا کی تھی اور اللہ نے ان کی دعائیں سن لی تھیں۔ ماما پاپا، میں شادی اپنی پڑھائی کے مکمل ہونے کے بعد کروں گی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا بیٹا، تم فکر ہی نہ کرو، اس کے پاپا نے اسے یقین دلایا۔ کل میرے دوست کی بیٹی کا نکاح ہے، انہوں نے ہم سب کو انوائٹ کیا ہے۔ عباس صاحب نے رات کے کھانے پر موجود اپنی فیملی کو آگاہ کیا۔ میں تو نہیں جا پاؤں گی، میری بہت اہم میٹنگ ہے۔ جیا بیگم نے سب سے پہلے انکار کیا۔ عباس صاحب ان کے انکار پر کچھ نہیں بولے، ان کو اپنی بیگم سے یہی امید تھی۔ پاپا، میری بھی کل بہت اہم پریزنٹیشن ہے، میں بھی نہیں چل سکتا آپ کے ساتھ۔ جرار نے اپنے نہ جانے کی وجہ بتائی۔ پاپا، کوئی جائے یا نہ جائے، میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ عباس صاحب کچھ کہتے ہبا فوراً بولی، ٹھیک ہے، پھر ہم باپ بیٹی ہی چلیں گے، آپ صبح 10 بجے تک تیار ہو جانا۔ انہوں نے ہونٹوں پر نرم سے مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھا، پھر ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ سب نے کھانا خاموشی سے کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ آج اس کا پھر سے نکاح ہونے جا رہا تھا۔ اپنے پہلے نکاح پر وہ بہت چھوٹی تھی، اس نکاح لفظ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، پر اب وہ سمجھدار تھی۔ نکاح کی اہمیت اور اس کا مطلب وہ سب جانتی تھی۔ اس کا پہلا نکاح 10 سال کی عمر میں ہوا تھا اور اب اس کا دوسری بار نکاح 19 سال کی عمر میں ہونے جا رہا تھا۔ وہ ڈری ہوئی اور خوفزدہ تھی۔ وہ خود کو ہر ممکن حد تک مطمئن اور خوش ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یا اللہ، اس بار یہ رشتہ میرے حق میں ہو۔ اپنی اس نادان اور گنہگار بندی پر اپنا رحم و کرم کر دیں۔ وہ سفید گھیردار فراک میں لال دوپٹہ اوڑھے، ہلکا سا میک اپ کیے اپنے ہونے والے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس وقت کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی کوئی بہن بھائی یا کزن نہیں تھے کیونکہ اس کے ماں باپ اکلوتے تھے اور وہ بھی اکلوتی تھی۔ ایک دوست تھی جس کا نام ماریا تھا، وہ بھی اسے تیار کرنے کے بعد اس کی ماما کی مدد کروانے کے لیے ان کے پاس گئی ہوئی تھی۔ وہ اکیلی بیٹھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی تھی اور اللہ سے اپنے اچھے مستقبل کے بارے میں دعا گو تھی۔ اب پتہ نہیں اس کی دعا قبول ہوتی بھی تھی یا نہیں۔ اس کا مستقبل کیسا ہونے والا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ پاپا، میں ملوں برائڈ سے؟ ہبا نے فرمائش کی۔ ارے ہاں بیٹا، جاؤ، چلی جاؤ ماریا کے ساتھ، وہ اپنے کمرے میں ہی ہے، بانو بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب مہمان آ گئے تھے، اب دلہے والوں کا انتظار تھا۔ مہمان ہی کتنے تھے، ان کے کچھ دور پار کے رشتہ دار تھے اور کچھ نور کے پاپا کے کلیگ تھے۔ ہبا ماریا کے ساتھ نور کے کمرے میں آ گئی۔ دیکھو نور، تم سے کون ملنے آیا ہے؟ ماریا کے کہنے پر اس نے ماریا کے ساتھ موجود ہبا کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم۔ ہبا نے اس کے سامنے ہاتھ کیا۔ وعلیکم السلام۔ نور نے آہستہ سے اس کے سلام کا جواب دیا جسے ہبا بمشکل سن پائی۔ میں آپ کے پاپا کے دوست کی بیٹی ہوں، میرے پاپا کا نام عباس ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ کاش آپ مجھے پہلے مل جاتی تو میں آپ کو اپنی بھابھی بنا لیتی۔ چلیں کوئی نہیں، اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اسے نور بہت پیاری لگی تھی، اس کے دل میں جو آیا بولتی چلی گئی۔ آپ کو برا تو نہیں لگا میرا آپ کو بھابھی بنانے والی بات پر؟ ہبا نے اس کی طرف سے خاموشی پا کر پوچھا، جس پر نور نے نام میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتی باہر شور کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے وہ لوگ آ گئے، چلو ہبا ہم چل کر دیکھتے ہیں۔ ماریا اسے لیے وہاں سے چلی گئی اور نور نے خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگی۔ کیا آپ کو محمد ریان ولد محمد احسان کے ساتھ 3 لاکھ حق مہر کے یہ نکاح قبول ہے؟ اس کے سامنے بیٹھے مولوی صاحب نے اس سے پوچھا۔ بیٹا، اس کے خاموش رہنے پر اس کے پاپا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ قبول ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے لمبا سانس لیا اور اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے ہاں کر دی۔ کیا آپ کو محمد ریان ولد محمد احسان کے ساتھ 3 لاکھ حق مہر کے یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو محمد ریان ولد محمد احسان کے ساتھ 3 لاکھ حق مہر کے یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ وہ 3 بار اقرار کر کے ایک شخص کی ہمیشہ کے لیے ہو گئی تھی۔ سب باہر نکل گئے، اس کے پاپا اس کا سر چومتے ہوئے باہر چلے گئے تھے۔ اس کی ماما نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے آنسو صاف کیے جو اس کے آخری بار قبول ہے کہنے پر روکنے کے باوجود بھی بہہ گئے تھے۔ رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ یہ خوش ہونے کا موقع ہے، رونے کا نہیں۔ میری بیٹی کو اتنا اچھا ہم سفر ملا ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ آمین۔ پاس بیٹھی ماریا نے ان کی بات پر آمین کہا۔ ماریا بیٹا تم اس کے پاس رہو، میں نیچے مہمانوں کو دیکھ لوں، کچھ دیر بعد میں ہبا کو بھیجوں گی، تم لوگ نور کو لے کر باہر آ جانا۔ اوکے آنٹی۔ ماریا نے ان کی بات پر اسبات میں سر ہلایا۔ ان کے جانے کے بعد وہ نور کے سامنے آ بیٹھی۔ نور یار تھوڑا سا تو مسکرا دو، تمہارا نکاح ہوا ہے آج۔ دل ہی نہیں کر رہا تو کیسے مسکرا دوں؟ نور نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔
ہمارے وقت میں محرومیوں کے اتنے گھاؤ ہیں کہ ہمیں خوشیوں میں ہنسنے تک کا سلیقہ نہیں آتا۔ پریشان نہ ہو یار، اس بار کچھ برا نہیں ہوگا، تمہیں ڈھیروں خوشیاں ملیں گی، دیکھ لینا، تم بھول جاؤ جو پہلے ہوا تھا۔ دائم بھائی تمہارا ماضی تھے اور ریان بھائی تمہارا مستقبل ہیں، تم ان کے بارے میں سوچو، وہ بہت اچھے ہیں، تم سے محبت بھی کرتے ہیں، وہ تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں، تم اچھے کی امید رکھو۔ ماریا نے اسے سمجھایا، جس پر اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اسی امید کے سہارے ہی تو جی رہی ہوں، نور نے دل میں سوچا۔ چھوڑو ان باتوں کو، چلو میں تمہاری تصویریں بناتی ہوں، اتنی پیاری لگ رہی ہو تم، ریان بھائی تو تمہیں دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اس نے نور کو چھیڑا، جس پر وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ ماریا نے یہی لمحہ اپنے موبائل کی میموری میں محفوظ کر لیا۔ کبھی مشکلیں حل ہونے کی امید، کبھی اچھے مستقبل کی امید، کبھی غم سہ پانے کی امید، کبھی ڈوب کر سانس لے پانے کی امید، کبھی دوسروں کی امیدوں پر پورا اترنے کی امید، کبھی منزل تک پہنچ پانے کی امید، اور کبھی زندہ رہنے کی امید۔ اس لفظ امید پر ہی تو زندگی بسر کر رہے ہیں۔ زندہ ہوں زندہ رہنے کی امید سے کہ شاید کبھی مل ہی جائے اس کشتی کو ساحل۔ ماریا اور ہبا کے ساتھ دلہن بنی سیڑھیاں اترتی نور لاؤنج میں موجود سب کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ قدم ب قدم خود کے نزدیک آتی نور ریان کا دل دھڑکا گئی تھی۔ نور کو اپنی محرم کے روپ میں پا کر وہ بہت خوش تھا۔ ان دونوں نے نور کو ریان کے ساتھ لا کر بٹھا دیا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، ریان کی ماما نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بے اختیار اس کی پیشانی چوم ڈالی اور پیسے ان دونوں پر وار کر اپنے ساتھ آئی ملازمہ کو دیے۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ان کی دعا پر وہاں بیٹھے ہر شخص نے آمین کہا۔ یہ لو ریان بیٹا، نور کو رنگ پہناؤ۔ انہوں نے ریان کے سامنے انگوٹھی کی۔ ریان نے رنگ لے کر بہت ہی پیار سے نور کی انگلی میں پہنا دی۔ نور بیٹا تم بھی ریان کو رنگ پہناؤ۔ بانو بیگم نے بھی اس کو رنگ دی۔ نور نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کو رنگ پہنائی۔ کچھ دیر بعد نور کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ مہمان بھی سارے جا چکے تھے، بس ریان اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ انکل آنٹی اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں کچھ دیر کے لیے نور سے مل سکتا ہوں؟ اس نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات کر ہی دی۔ ہاں بیٹا مل لو، اب تو وہ تمہارے نکاح میں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم ماریا کے ساتھ جاؤ، وہ تمہیں نور کے کمرے تک چھوڑ آئے گی۔ نور کے پاپا نے اسے فوراً سے اجازت دی تھی، وہ ان کی بیٹی کا محرم تھا، انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ تھینکس انکل، وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تمہاری منکوحہ ہے، تم اس سے مل سکتے ہو۔ جاؤ ماریا بیٹا، ریان کو نور کے کمرے تک لے جاؤ۔ ان کے کہنے پر ماریا اس کو اپنے ساتھ لیے نور کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندھے ہو، نظر نہیں آتا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ جرار ماس کے ساتھ اپنے گھر کے عالیشان لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ بوڑھا ملازم ان کے لیے چائے لے کر آیا، چائے غلطی سے جرار پر گر گئی۔ جرار غصے سے چینخ اٹھا۔ جرار جانے دو، غلطی سے گر گئی ہے چائے۔ ماس نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ کیوں جانے دو؟ یہ ملازم لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، ہمارا کھاتے ہیں اور ہماری بات نہیں مانتے۔ تم آج سے نوکری سے فارغ ہو، مجھے تم جیسے ملازموں کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ یہاں سے ورنہ دھکے دے کر نکال دوں گا تمہیں۔ جرار نے بدتمیزی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے سامنے ایک بوڑھا اور کمزور انسان ہے۔ معاف کر دیں صاحب، میں اس عمر میں کہاں جاؤں گا، میرا تو اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ بوڑھے ملازم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے ایک بار کہہ دیا، میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، جاؤ ورنہ گارڈز کو بلا کر یہاں سے نکالوں گا۔ جرار یار بس کرو، اتنی بھی بڑی کوئی بات نہیں ہو گئی، اور کچھ تو لحاظ کرو، یہ عمر میں تم سے کتنے بڑے ہیں، تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ ماس نے اسے سمجھایا۔ تم چپ ہی رہو ماس، میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں۔ جرار اپنی بات پر ڈٹ گیا تھا۔ جرار تم پہلے سے بھی زیادہ بدتمیز اور مغرور ہو گئے ہو، بہت بدل گئے ہو تم۔ ماس نے اسے دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا۔ میں نے تمہاری اور پاپا کی ہر بات مانی، ہر کام چھوڑ دیا، اب میں جو بھی کروں تم اور پاپا اس میں دخل اندازی نہ دو تو ہی اچھا ہوگا۔ جرار نے اسے غصے سے گھورا۔ اور تم ابھی تک یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، تم ایسے نہیں جاؤ گے، ٹھہرو ذرا۔ گارڈز، اس کے چیخنے پر 2 گارڈز فوراً سے بیشتر وہاں موجود تھے۔ اس کو دھکے دے کر نکالو یہاں سے کہ اب مجھے یہاں نظر نہ آئے، اس نے گارڈ کو حکم دیا۔ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ گارڈز اس ملازم کو وہاں سے نکالتے ہبا وہاں آ گئی تھی۔ چھوڑو تم لوگ ان کو۔ اس کے کہنے پر گارڈز نے اس ملازم کو چھوڑ دیا۔ جو بھی کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، تم درمیان میں مت آؤ۔ بھائی آپ ان کو یہاں سے نہیں نکالیں گے، اگر آپ نے ان کو یہاں سے نکالا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، ہبا نے اسے دھمکی دی۔ جاؤ تم لوگ یہاں سے، اس نے گارڈز کو وہاں سے بھیج دیا۔
تمہیں ہبا کی وجہ سے چھوڑا ہوں. اب اگر تم نے کوئی غلطی کی تو وہ تمہارا یہاں آخری دن ہوگا. اس نے بوڑھے ملازم کو وارن کیا. اور تم سب بھی کان کھول کر سن لو. اگر میری مرضی کے خلاف یہاں کچھ بھی ہوا یا تم میں سے کسی نے بھی کوئی غلطی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس نے پاس کھڑے تمام ملازموں کو غصے سے گھورا. جاؤ اب سارے یہاں سے. اس کے کہتے ہی سب وہاں سے غائب ہو گئے. بھائی آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے. میرا بھائی ایسا تو نہیں تھا. میں بھی بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں. معاذ ہبا کی بات سے متفق تھا. میں تو ایسا ہی ہوں اور ایسا ہی رہوں گا. تم لوگوں کو اب مجھے ایسے ہی قبول کرنا ہوگا. وہ غصے سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. تم پریشان نہ ہو گڑیا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. معاذ نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے تسلی دی. اللہ کرے معاذ بھائی ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو. جرار وقت کے ساتھ ساتھ انا اور تکبر کا بت بنتا جا رہا تھا. اسے اب اپنے سامنے کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا. ایک تو اس نے جب سے اپنے پاپا کا بزنس جوائن کیا تھا تب سے وہ اور بھی غصے والا اور مغرور ہو گیا تھا. اس کی خاص وجہ اس کو بزنس میں ملنے والی پے در پے ملنے والی کامیابیاں تھیں. وہ اپنی کمیونٹی کی دوسرے شہروں میں بھی برانچز کھول رہا تھا. ابھی اس کی پڑھائی بھی جاری تھی. اس کا آخری سال چل رہا تھا. وہ لوگوں کے جذبات اور ان کی عزت نفس کو رونتا سخت سے سخت بنتا جا رہا تھا. وہ ایک برا ترین انسان بن رہا تھا. چند سال پہلے تک ہمارا معاشرہ ایک خوبصورت خاندانی نظام کا آئینہ دار تھا جس میں بڑوں کی عزت، احترام، مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ایک خاندان کی روایت یا طریقہ کار ہوتا تھا. گھر کا ہر چھوٹا بڑا فیصلہ بڑے بزرگ کیا کرتے تھے اور پھر اس فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا اس گھر کے چھوٹوں پر فرض ہوتا تھا. والدین کا یا بزرگوں کا احترام ہر رشتے پر مقدم ہوتا تھا. گھر چھوٹے ضرور تھے مگر معاشرہ جوں جوں ترقی کرتا گیا ہمارا خاندانی نظام پستی کا شکار ہوتا گیا. گھر بڑے دل چھوٹے ہو گئے، صحن کھلے تو ذہن تنگ ہو گئے. والدین کی عزت احترام کھو ہی گیا. بزرگوں کو ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا. اولاد کی تربیت پہلے ابا جان امی جان کے سپرد ہوتی تھی، اب اس کی جگہ موبائل، لیپ ٹاپ اور ٹی وی نے لے لی. کہ کیا کریں، دور ہی ان چیزوں سے ان ٹچ رہنے کا ہے. آج کل کے بچے کہاں کسی کی سنتے ہیں، اور پھر وقت ہی کہاں ہے. بچوں کے پاس دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آج کل ہر کوئی یہی کہتا پایا جاتا ہے. زمانے کے ساتھ ہر کوئی خود کو بدل رہا ہے اور اپنوں سے دور تر ہوتا جا رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی آنے والی نسل کو بتائیں کہ ان کی اصل، ان کی عظمت، ان کی بھلائی، ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ اپنی اقدار کے مطابق زندگی گزاریں. آپ اپنی اولاد کی جو بھی تربیت کریں گے اس کا سب سے زیادہ فائدہ، نقصان آپ کی اپنی ذات کو ہی ہوگا، کیونکہ جو آپ اپنی اولاد کو جو سکھائیں گے وہ ویسا ہی سیکھیں گے. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ. تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.